بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اگر کوئی شخص کثیر العیال ہو، کثیر العیال اس کے بیٹے بیٹیاں کفالت جن کی ضروری ہے ان پر وہ کثرت سے ہوں، بہت سارے بیٹے ہوں جن کی کفالت، جن کی روزی رزق کا، تعلیم کا بندوبست کرنا ہو، یعنی کثیر العیال ہو، یا اس کے رزق میں کمی ہو، یا اس کی لڑکیاں بہت زیادہ ہوں اور ان کا کوئی مناسب رشتہ یا سبب نہ بنتا ہو، یا جو کمائی کرتا ہے اس کے اندر خیر و برکت نہ ہو، یا یہ بہت زیادہ وظائف و عملیات کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی اثر تاثیر، اس کا کوئی بینیفٹ، اس کے کوئی فوائد حاصل نہ ہوتے ہوں، یہ ساری چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہوں، یا کم و بیش ایک آدھ کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم کامل وضو کے ساتھ، یقین اور اعتقاد کے ساتھ، حصول مقصد تک روزانہ 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے لطائف و انوار کی بارش کر دیں گے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ بندہ اگر اعتقاد، یقین کامل وضو کے ساتھ وقت مقررہ پر بیٹھ کر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لطائف عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آتا ہے نا، کوئی نہ کوئی سبب اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کا متمنی ہو، متحمل ہو سکے تو مخلوق خدا کے ساتھ لطافت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو صدقہ کے طور پر آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے تمام اعمال کو فرشتے اپنی نگرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور جو بندہ وظائف و عملیات کا شوقین ہو، چاہیے کہ اس اسم کے اعداد کے مطابق ایک نقش بنائے اسی اسم کا، اور نقش کو سامنے رکھ کر نقش کا جو 16واں خانہ ہوگا اس کو کالا رنگ کر کے اوپر کوئی خوشبو لگا لے، اور اس کے اوپر بنظر غور توجہ کے ساتھ نظر رکھ کر یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یہ پڑھتا رہے 129 بار 40 دن تک، یا جب تک اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو اس کا اپنا جو ہمزاد ہے یا وہ تابع ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غائبانہ مخلوق میں سے کسی کو مامور کر دے گا اس بندے کی خدمت کے لیے، اور جب یہ اسم پڑھتا رہے گا وہ اس کے موکلات، وہ اس کے خدام، یا اس کا اندر کا نفس خود اس کے تابع اور فرمان بردار ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، نہ کسی کو یہ بتائے کہ یہ میں فلاں اسم کا ورد کر رہا ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایک نقطہ اگر انہیں مل جائے، ایک ذرہ سی چیز انہیں مل جائے تو ڈکارنا شروع کر دیتے ہیں، ہضم نہیں کر سکتے، لوگوں کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر حکم چلاتے ہیں۔ جب یہ لطائف اور یہ صفات بندے کو حاصل ہو جائیں تو وہ بجائے مخدوم بننے کے،
خادم بن جاتا ہے، اس وقت ان کی توجہ، ان کا شوق، ان کا ذوق وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے۔ پھر یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے نزدیک بالکل ہیچ ہو جاتی ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے نفس کا تابع کرنا، شیطان کو اپنے تابع کرنا بہت ضروری ہے۔ بجائے کسی جن کو، کسی موکل کو تابع کریں، آپ ایسا کریں کہ اپنے نفس کو تابع کر لیں۔ آپ نفس کے تابع نہ ہوں، نفس آپ کا تابع ہو، شیطان آپ کا تابع ہو، پھر کائنات، 7 اقلیم، 14 طبق سب روشن ہیں، سب عیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو ہر کوئی بہت کرتا ہے، علم تو سب کے پاس بہت ہے، لیکن کمی ہے تو صرف عمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔